Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین۔ سورہ قلم کی آیتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں۔ جب آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں تو ان لوگوں کو فالو نہ کریں جو بدترین اخلاق پر قائم ہیں۔ تو بدترین اخلاق والوں کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بدترین اخلاق والے کون ہوتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے لوگوں کی اتباع مت کریں جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ بہت زیادہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو عام طور پر ایک جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہ پھر ایک نہیں، وہ بلکہ بار بار اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک قسم بھی اس لیے اٹھائی تھی کہ اللہ کا خوف نہیں تھا۔ جب خوف نہیں ہے تو پھر ایک کیوں، پھر تو مسلسل۔ جیسے جو چوری کرتا ہے نا، جو 5 روپے چوری کرتا ہے 5 کروڑ بھی وہی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو 5 روپے چوری کرتا وہ 5 کروڑ نہ کرتا ہو۔ وہ 5 روپے اس لیے کیے اس نے کہ 5 کروڑ تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ اگر 5 کروڑ تک رسائی ہوتی تو وہ 5 کروڑ چوری کرتا۔ ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں، کیا انہوں نے 5 روپے چوری کیے ہیں بھائی؟ 5 ارب کیے نا، 5 کروڑ 5 ارب 20 ارب 10 ارب، ان کے لیے کھیل ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہی اٹھاتے ہیں۔ تو علامت جو ہے نا، علامت ایسی ہونی چاہیے جو بالکل واضح ہو۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمیں ایسی علامتیں بیان کرتا ہے کہ جن کو فالو کرنا ہے ان کو بھی پہلی نظر میں پتہ چل جائے، جن کو نہیں کرنا وہ بھی پہلی نظر میں پہچانے جائیں، تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آپ کسی کی علامت بیان کرو کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، تو اس علامت کا ایک بندہ ملے گا، اسے یہ پیسے پکڑا کے آ جانا ہو، بڑی بھاری رقم میں، کہیں دائیں بائیں الٹے سیدھے آدمی کو نہیں پکڑا دینا۔ اب علامتیں آپ نے اتنی پیچیدہ بتائیں کہ وہ بچہ ٹینشن میں آ گیا، ابو نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، پتہ نہیں اس بندے کو دیے کہ نہیں دیے۔ مثلاً علامت یہ بتائی کہ دیکھو اس کے سر پہ گھنے بال نہیں ہوں گے، کہیں کہیں سے گنجا ہوگا۔ اب یہ بڑی مشکل علامت ہے، ٹوپی اتروا کے دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ گھنے کہلاتے ہیں یا یہ ہلکے کہلاتے ہیں، کنفیوز ہو جائے گا نا۔ یہ علامت یہ بیان کی جائے گی بالکل کیا ہوگا۔ اگر ایسی ٹرینڈ ہے کہ ایک بال بھی نہیں ہے تو پھر علامت ہوگی کہ بیٹا بالکل چمکتا ہوا چاند، اور فلاں کلر کے کپڑے۔ پہلے یہ بتائے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہے یا شلوار قمیض میں، یہ فوراً پتہ چلتا ہے۔ شلوار قمیض والے بھی بہت سارے گنجے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو شلوار قمیض کا کلر بتائے گا، ایج بتائے گا، بھائی دیکھو بچہ نہیں ہے اتنی عمر کا ہوگا۔ تو ایسی واضح کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے، یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب برے لوگوں کی علامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو فالو نہیں کرنا، تو کھل کے بالکل واضح۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، تو وہ پہچاننا مشکل ہے کہ کبھی کبھار کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا۔
تو جو ایک تو جھوٹ اصل میں کیریکٹر جو ہے نا انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کا یاد رکھو دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے, جھوٹ سے اور مالی معاملات میں لین دین سے, اس سے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اللہ کرے کسی طرح اتر جائے میرے بھی اور آپ کے بھی دماغ میں. جو میں کہتا ہوں مجھے تو خود بھی ضرورت ہے نا اس کی. دیندار لوگوں میں اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا, ان دو چیزوں کو. ان کی میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا, قرآن و حدیث سے, کہ اللہ کی نظر میں کیریکٹر جو ہے نا اس کا پتہ پہلے دو چیزوں سے چلتا ہے, باقی چیزیں بعد میں. پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. اپنی عبادت دکھا کے لوگوں کو آپ فالو نہیں کروا سکتے, نہ نہ نہ, وہ بات کی چیز ہے. عبادت تو غیر مسلم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک مالی لین دین میں کھڑا ہو, دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مالی لین دین میں کھڑا, دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ دو چیزیں قرآن سے بھی ثابت, حدیث سے بھی ثابت. حدیث میں عملی حدیث اور قولی حدیث, جس کو فعلی حدیث, حدیث کی دو قسمیں ہیں نا. ایک تو یہ نبی نے کچھ کہا وہ حدیث بن گیا, ایک یہ کہ نبی نے کچھ کیا تو وہ بھی کیا بن گیا, حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. مشہور واقعہ ہے نا, پہلی دفعہ جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ لوگوں میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مان لو گے؟ ضرور. کیوں مان لو گے بھائی؟ تو کیا یہ دلیل دی کہ اس لیے مانو گے کہ میں غار حرا میں نے کئی سال عبادت کی ہے, تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ دلیل دی؟ غار حرا میں کئی سال میں نے عبادت کی ہے اور میں ایک شریف آدمی ہوں, ہے بھائی؟ غار حرا میں عبادت کرتا رہا ہوں. نہ 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 نہ, عبادت کا حوالہ نہ نماز کا, حالانکہ آپ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے, جو بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا آپ کو. بہت کثرت سے غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. دنیا پرستی آپ میں پہلے بھی نہیں تھی, تبھی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کیا آپ نے. اگر دنیا پرستی ہوتی تو پہلی شادی 15 سال کی عمر میں کرتے, کنواری سے کرتے, اور اس وقت دھڑا دھڑ شادیاں کرتے. عرب میں تو 12-15 شادیاں بھی جائز تھیں, تو کئی بیویاں بھی رکھتے, کم عمر لڑکی سے بھی کرتے اور جلدی بھی کر لیتے. لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ایک تو 15 میں نہیں کی, 25 میں کی, لیٹ نکاح کیا ہے. کیا بھی کس سے؟ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے, اور وہ بھی کنواری نہیں بلکہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. تو اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہوگی کہ آپ میں خواہش نفسانیہ, شہوت پرستی بالکل بھی نہیں تھی. اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہاں, بعد میں آپ نے جلدی نکاح کی ترغیب بھی دی, حکم دیا کہ جلدی نکاح کرو. امت کو کیا ترغیب دی؟ جلدی نکاح کرو, اور نکاح بھی زیادہ کیے. سمجھ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے, اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار اگر جلدی نکاح سنت ہے تو نبی نے کیوں نہیں کیا, 25 سال میں کیوں کیا؟ اور اگر کم عمری سے نکاح کرنا, مفتی طارق مسعود صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی جو مل جائے کر لو, کم عمر مل رہی ہے کم عمر سے کر لو, بیوہ مل رہی ہے بیوہ سے کر لو, طلاق یافتہ مل رہی ہے طلاق یافتہ سے کر لو. کم عمر لڑکی سے نکاح کرو گے تو بھی کوئی گناہ نہیں, اس پہ شہوت پرستی کا کوئی تانا دے یا یاش ہے تو وہ اس تانا دینے والا جل جل کے مر جائے گا بیچارہ. قیامت میں آپ کو تانا انشاءاللہ نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ نے حلال کر دیا. بھائی نکاح کر رہا ہے نا, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. آج میں ایک قاری صاحب کا سن رہا تھا, بہت بڑے قاری تھے مصر کے, ایک فاحشہ عورت نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, بہت بڑے قاری تھے. انہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا, وہ بہت پیچھے پڑی رہی, انہوں نے نہیں, وہ فاحشہ تو نہیں, کیونکہ گلوکارہ, فاحشہ تو نہیں کہہ سکتے, فاحشہ ہونا ضروری نہیں ہے, گلوکارہ ہو سکتا ہے فاحشہ نہ ہو.
گلوکارہ نے پیغام بھیجا، سنگر تھی، انہوں نے پیشکش کو مسترد کر دیا، اس نے درجنوں الزام ان کے اوپر ڈال دیے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ عورتوں کی حربہ ہوتا ہے. کسی بھی وقت کسی مرد کو 2 منٹ میں اس کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہیں. یہ ان عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. آپ کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو، باتیں کر کے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے، یعنی رسوا ہوتے ہوئے. قرآن میں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خواتین سے بیعت کریں، تو اس بیعت میں یہ الفاظ بڑھائے گئے، لا یاتین ببہتان، کسی مرد پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گی. اب عجیب بات ہے، مردوں سے جب آپ بیعت ہوتے تھے تو یہ بیعت میں یہ الفاظ نہیں کہلوائے جاتے تھے کہ کسی عورت پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے. مرد نہیں لگاتے عام طور پہ. مردوں سے جب آپ نے بیعت ہوئے ہیں تو یہ کہ نماز کی پابندی اور ہر اچھی بری چیز میں اطاعت، بری سے مراد جو چیز نفس کو پسند نہ ہو. لیکن جب خواتین سے آپ بیعت ہوئے ہیں، بیعت کی ہے خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں یہ الفاظ خاص طور پر لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، خود سے کوئی الزام گھڑ کے کسی مرد پہ نہیں لگائیں گی، یعنی فحش الزام. کیونکہ خواتین کے پاس بہترین حربہ یہ ہوتا ہے، کسی کو 2 منٹ میں ذلیل کرنا ہو نا تو وہ فوراً کیا الزام ڈال دو، کوئی فحش الزام لگا دو. اور ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ ایسے الزام کو کیش کیا جاتا ہے، دبا کے لوگ لے کہتے کچھ چکر تو ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ، وہ کہیں بیچارہ کھڑا ہوا تھا، تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ بیٹھا ہوا. اس نابینا نے لفٹ مانگی کہ یار مجھے بھی وہاں پہنچا دو. اس کو ترس آیا یہ نابینا بیچارہ کیسے جائے گا. اس آدمی نے اپنے آگے اس نابینا کو بٹھا لیا، خود پیچھے اور بیگم پیچھے. اب یہ تینوں جا رہے ہیں. ایک شہر میں پہنچے سفر کرتے کرتے جہاں لوگ ان کو نہیں جانتے، تو نابینا نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں اس آدمی نے میری بیوی پہ قبضہ کر کے اسے پیچھے بٹھا لیا ہے اور مجھے آگے بٹھا لیا، تو میں تو نابینا ہوں، لڑ نہیں سکتا، میرے نابینا ہونے کا یہ کمبخت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ بھائی لوگ تو ایک دم حرکت میں آ گئے، ہوئے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری بیوی ہے، اس سے پوچھ لو. اس زمانے میں کوئی نادرا کے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے. تو اس نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ میں واقعی اس کی بیوی ہوں. تو نابینا کہتا ہے کہ اصل میں چونکہ اندھا ہوں نا، تو ان دونوں نے یہی پلان بنایا کہ اس اندھے سے جان چھڑاؤ، میں بینا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ اور اس اندھے سے جان چھڑاؤ. دونوں نے آپس میں مکمکا کیا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. اب پبلک میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو نابینا جو ہے نا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا، عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا. تو یاد رکھو یہ جو الزامات لگتے ہیں نا، الزامات لگانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو، چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے نکاح کیا اور بیوہ سے کی، تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے میرے فلسفے پر، وہ میں کر کے پھر آگے چلتا ہوں. وہ اشکال یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی طلاق یافتہ سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو، کنواری سے بھی کر سکتے ہو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، 15 سال کی سے کر لو، 16 سال کی سے کر لو، کوئی راضی ہے، اس کے ابا بھی راضی، اماں بھی راضی، تو کسی پڑوسی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کہ وہ بیچاری اتنی کم عمر ہے، اس سے شادی کر کے ظلم کر رہے ہو، تو یہ ظلم کر کے تو کر رہے ہیں، جس پہ کر رہے ہیں اس کو تو ظلم محسوس نہیں ہو رہا، نہ اس کے ابا کو ہو رہا ہے، نہ اماں کو ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی جس پہ ہو رہا ہے ظلم وہ چیخے نا، ٹھیک، وہ نہ کرے، اس کو شریعت نے تھوڑی کہا کہ کرو. اگر وہ لڑکی بھی راضی ہے، اس کے ابا بھی راضی ہیں، اس کی اماں بھی راضی ہیں، خرچہ بھی آدمی کر رہا ہے، حقوق بھی پورے ادا کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی ایک شہوت پرستی کا طعنہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو معاذ اللہ الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ پہ. کہ اللہ نے مسلمان کو نکاح کی اجازت دے کے معاذ اللہ شہوت پرستی کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے. تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تو نبی نے اس اجازت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا. نبی نے کیوں 40 سال میں بیوہ عورت سے نکاح کیا؟ اور تو بات سمجھیں،
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے. اس میں آپ نے جتنے کام کیے نا وہ اپنے مزاج کے حساب سے کیے ہیں, بطور نبی کے نہیں کیے. تو مزاج آپ کا یہ تھا شروع سے ہی دنیا سے بے رغبتی. بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں اور خواہشات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. آپ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ندیدہ ہوتا ہے, ہر چیز میں گھس رہا ہے, یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو. ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ نے دے دیا ٹھیک ہے, نہیں دیا صبر شکر کرے گا. یہ بچپن سے کوالٹیز ہوتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے واقعات جن لوگوں نے دیکھے ہیں نا, انہوں نے قلم بند کیے ہیں. فرمایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ کبھی بازار جایا کرتے تھے, کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو اپنے والد سے کہو یہ دلا دیں. سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ نیچر ہی نہیں تھی کہ کچھ مانگا جائے. حالانکہ بچے تو مانگتے ہیں, نہیں جو دلا دیا ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. تو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں نا. تو ہمارے نبی کی نیچر فطرت ایسی تھی کہ دنیا کی لالچ بالکل بھی نہیں. تو نکاح ایک ضرورت ہے تو آپ نے اس کو بقدر ضرورت ہی رکھا کہ بھئی جب 40 سال کی بیوہ بیوی ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کنواری سے یا دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور پھر ہجرت خاص طور پر جب آپ نے کی ہے نا, تو اسلام کے تفصیلی احکام نازل ہوئے. قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا. یہ پہلے آپ شریعت سے بے خبر تھے, اسلام کی جو تفصیلی احکام ہیں ان کی خبر آپ کو نہیں تھی. آپ عرب کے کلچر کو فالو کر رہے تھے بہت سی چیزوں میں. تو جب اللہ نے باخبر کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کنواری سے بھی نکاح کیا, کم عمر سے بھی, بڑی عمر سے بھی, بیوہ سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی, ہر طرح کی عورتوں سے بھی کیے اور زیادہ بھی کیے. اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نبوت سے پہلے یہ کام کرتے تو لوگ یہ کہتے آپ نے یہ کام اسلام کی وجہ سے نہیں کیے, یہ تو آپ کی ایک طبیعت تھی کہ زیادہ نکاح کرنا چاہتے تھے آپ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بائی نیچر کیے ہمیں ان کاموں میں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. جو کام شریعت سمجھ کے کیے ہیں نا ان کاموں میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو نبوت کے بعد اور ہجرت کے وقت جب آپ نے نکاح کیے تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ یہ ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ نبی نے کم عمر سے نکاح یا زیادہ عمر کی عورتوں سے, بیوہ یا طلاق یافتہ, ہر طرح کی عورتوں سے اور کثرت سے جو نکاح کیے یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے کیے ہیں. لہذا تمہیں اس حکم میں نبی کو فالو کرنا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ سنت دینی ہے, سنت عادیہ نہیں ہے. دینی سنت اور عادی سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت عادیہ کہتے ہیں جو آپ نے عادت کی وجہ سے کی ہیں. اس زمانے میں عادت تھی, خچر پہ سواری عادت تھی, گدھے پہ سواری عادت تھی, گھوڑے پہ سواری عادت تھی, جو کی روٹی عادت تھی, ازار پہننا, لنگی پہننا عادت تھی. کچھ شریعت کی وجہ سے نہیں تھا. یہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا. لیکن نماز پڑھنا عادت تھی مگر دینی, شریعت کا حکم. روزہ رکھنا عادت تھی مگر دینی. داڑھی بڑھانا عادت تھی مگر دینی, کلچر کی وجہ سے نہیں. کلچر بھی تھا لیکن دین کے سمجھ کے کیا ہے آپ نے. تو اگر آپ ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے کثرت سے نکاح کرتے تو ہم اس بارے میں یہ کہہ سکتے تھے بھائی وہ تو اس زمانے میں کلچر تھا زیادہ شادیاں کرنے کا, اور کم عمر لڑکیوں سے بھی بڑی عمر کے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے. تو ہمارا کلچر چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا, جیسے ہمارا کلچر ہمیں گدھے پہ سواری کی اجازت نہیں دیتا, لنگی پہننے کی اجازت نہیں دیتا, جو کی روٹی ہمارے معدے ہضم نہیں کرتے, تو ہم تو پراٹھے کھائیں گے, ہم تو اپنے کلچر کو فالو کریں گے. تو آج بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اس زمانے کا کلچر زیادہ شادیوں کا تھا, کم عمر لڑکیوں سے بھی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں. تو آج ہمارا کلچر یہ نہیں ہے, ہم اپنے کلچر کو. تو یہ جو نبی نے پہلے اپوزٹ کام کیا, کلچر کے اگینسٹ چلے ہیں, اور ہجرت میں جب تفصیلی حکام نازل ہوئے تو پھر شریعت کے مطابق, تو یہ مہر لگ گئی ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیاں کلچر کی وجہ سے نہیں ہیں, یہ اسلام کا حکم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. ایک تو 4-5 خواتین آتی ہیں ایک ہفتے بعد, پھر یہ بیان سن کے وہ پھر 2 رہ جاتی ہیں. کوشش کرتا ہوں خواتین بیان میں آتی نہیں. بھائی سن لیا کریں, کڑوی مصیبت ہے, گولی ہے, کیا کریں. کوئی بول نہیں رہا نا, دوسرے علماء بول رہے ہوتے تو میں چپ ہو جاؤں.
کیا کریں اب بتاؤ. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آ گیا نبی نے پہلی شادی دیر سے کیوں کی اور بیوہ سے کیوں کی. تبھی تو قرآن کہہ رہے ہیں عسیٰ رب ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اے نبی کی بیویوں, اگر تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی تو نبی تمہیں طلاق دے دیں گے, پھر اللہ تمہارے بدلے میں دوسری عورتیں لے آئیں گے. وہاں بھی یہ نہیں کہ پھر ایک شادی نہیں کرائیں گے اللہ. ازواجن خیرم منکن مسلمات, مسلمات جمع کا صیغہ ہے اور جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مسلمان ہوں گی, ایمان والی ہوں گی, توبہ کرنے والی ہوں گی, اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی, ہے بھائی, روزے رکھنے والی ہوں گی, ان میں کنواریاں بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی. دونوں قسم کی پھر اللہ لے آئے گا ریپلیس کر کے. وہاں بھی یہ نہیں کہا اگر نبی نے تم کو چھوڑ دیا, تم نے نافرمانی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کی شادی کرا دیں گے کسی ایک خاتون سے. نا 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 نا, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اتنی ہی تعداد میں اور دوسری عورتوں کو لے آئے گا. تو یہ پتہ چلا یہ تو شریعت کا حکم ہے. اللہ نے اب نبی کی کم بیویوں پہ اللہ راضی نہیں ہے. سلمان کو 4 سے زیادہ کی پابندی لگائی ہے. اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہو جائے نا تو عورتیں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ نکلے گا مالدار لوگ, کروڑپتی لوگ 20 رکھ لیں گے, غریب آدمی کو مارکیٹ میں ایک بھی نہیں ملے گی. سارے جو ہے نا عورتیں تو زیادہ دولت کو دیکھتی ہیں نا, تو بڑے بڑے مالدار لوگ ایک ایک بنگلہ لے کے دے دیں گے. وہ بعض غریب عورتیں وہ کسی مالدار کی 20ویں بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی. وہ کہیں گی اتنا پیسہ ہے, چلو 20ویں دن باری آئے گی, لیکن پیسہ تو روزانہ آئے گا نا اتنا. تو جو بڑے بڑے ہیں نا اربوں ڈالر جن کے پاس ہیں, تو غریب کو ایک بھی نہیں. تو اللہ نے کہا 4 پیدا 4 بھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن 4 میں ایک بیلنس رہے گا کہ چند لوگ ہی ہیں جو 4 کر پائیں گے, جو بہت مالدار ہوں گے, اور کچھ 2 کر لیں گے, زیادہ تر 1 کریں گے, کچھ کنوارے گھومیں گے. کیونکہ عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. جو کنوارے گھومیں گے وہ کیوں گھومیں گے؟ وہ ہوں گے جن کو کوئی خاتون لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ لوگ کہتے ہیں نا عورتوں اور مردوں کا ریشو تو برابر ہے. تو بھائی برابر تو ہے, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ بہت سے مردوں کو بیوی ملے ہی نہیں. حقیقت ہے یہ. اس لیے اللہ نے بیلنس برابر رکھ کے مردوں کو زیادہ شادیوں کا حکم دے دیا, تاکہ بہت سے مردوں کو بیوی نہیں ملے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ سٹے لگاتے ہیں, یہ شراب پیتے ہیں, یہ پائپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن اسنوکر کھیلتے رہتے ہیں. یہ تو مردوں میں یہ بدماشیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. ان مردوں کی اللہ شادی چاہتا ہی نہیں ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. جو اللہ کو پتا تھا نا مرد اور عورتیں برابر تو ہوں گی, لیکن بہت سے مرد بے روزگار ہوں گے. عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے مرد نشے کے عادی ہوں گے, بہت سے مرد چور ہوں گے, ڈاکو ہوں گے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب معاشرے میں پتہ چل جائے گا کسی خاتون کو کہ یہ چور ہے تو نہیں کرے گی, وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائے گی, اس کی پہلی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. جیسے جاتے ہیں نا ویسے کنوارے کے کنوارے آ کے اگلے بیان میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہوتے تو کچھ تو فرق پڑتا. باقی دوسری شادی کی شرائط بھی ہیں, وہ تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں. عدل ہے, حقوق ہیں. جو حقوق ادا نہیں کرتا وہ شہوت پرست ہے. تو جو بھی مجھ پہ الزام لگائے نا لوگ, بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہیں چیزیں اس قسم کی, ابے یہ تو شادیاں کرتا ہے, ابے یہ تو یہ کرتا ہے. میں افسوس ہوتا ہے جب صحیح اہل حق, کسی عالم جو اہل حق ہوں, ان کی طرف سے ایسی بات سنتا ہوں تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو جس نے ہے بیٹھ کے بات کرے بھائی. کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دے الزام, تو گورنمنٹ کی طرف کوئی پابندی تھوڑی ہے. بولتے رہو بیٹھ کے, آؤ بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھو, کچھ نہیں کہیں گے, ثبوت پیش کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر ہم جو باتیں کریں گے پھر وہ بھی دوسری بات بھی سنو, پھر رائے قائم کرو. تو یہ بات یاد رکھو, اس زمانے میں زنا کرنے والے پر تہمتیں نہیں لگتی. شادی جو کرے گا نا, خدا کی قسم اس کو معاشرہ بھی ذلیل کرے گا, اس کے عیب تلاش کرے گا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بعض, سب نہیں, بہت سے علماء بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں افسوس کے بعد. ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں, کرتے رہیں گے. ابھی کیا ہوا, ایک صاحب نے, میں نے بریانی منگوائی نا ہوٹل میں, کہیں جانا ہوا, وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہیں تو یہ تو سادہ چاول کھاتے ہوں گے بریانی میں نا. پتہ نہیں لوگوں نے ایک بزرگ, جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کا کیا ہے, سادہ اسے سادہ سے لگا. میں نے کہا بھائی مسالہ ڈال اس میں, چٹپٹا کر اس کو. میں نے کہا ہم ہندوستانی لوگ ہیں,
ہم چٹخارے دار چیزوں کے عادی ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا لا لشپش قسم کا چٹخارے دار بنا اس کو, اور میں نے کہا تیری دیگ میں جتنی ہری مرچیں ساری ڈال کے لیا. وہ پھر ایک دو لے کر آیا. میں نے کہا بھائی میں نے اردو میں کہا ہے جتنی ہری مرچیں ہیں نا دیگ میں ساری ڈال کے لیا. میں نے کہا جب تک پسینہ نہ آئے نا مزہ تھوڑی آتا ہے. باقی یہ کہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے, ہاضمہ گیا سمجھ رہے, ہاضمہ گیا. کھانے دو یار, ہمارا ہاضمہ الحمدللہ فی الحال خراب نہیں ہو رہا, جب ہونے لگے گا تو پھر غور کریں گے اس میں. ابھی تو کھا رہے ہیں یار. ہر چیز, ہر مسالے دار چیز ہر ایک کو نقصان نہیں میں ہری مرچیں بہت زیادہ کھاتا ہوں تو ہر چیز ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتی. جو چیز جن چیزوں کا بچپن سے عادی ہوتا ہے نا انسان, اس کا آپ 2 ہری مرچیں کھا لو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ہم پھوڑ دیتے ہیں طبیعت سے. تو جس چیز کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہو, یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مسالوں کی چٹخاروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں ان سے کہا, میں نے کہا ان سے بولو جب نیمبو نچوڑ کے اس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, تو ہم مزے کے بھی اگر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ شادیاں تو مزے کے لیے اس زمانے میں انسان کر ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتا ہے نا شادیاں مزے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو خدا کی قسم میرا خیال ہے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ مزے اڑانے کا شوق دنیا میں ہر ایک کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے مزے کی کام کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی یہ مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے. کبھی آ کے ہماری لائف دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں یہ. آپ کو دیکھو نا, آپ پاگل. میرے ساتھ بعض لوگ میرے قریبی دوست ہیں, میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ کبھی کبھار نہ کہتے ہیں وہ صاحب آپ کے ساتھ رہے, دوست ہیں چلو بھائی, تو کہتے ہیں یار آپ کے سر پہ بال کیسے قائم ہیں, کیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ قائم نہیں تھے, گر گئے تھے, دوبارہ نکالے ہیں بڑی محنت کر کے. حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں ایسے خوشی, تو یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی گھر سے باہر ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی ہے شادیاں کرنا, تو بھائی کر لو. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے. یہ عیاشی ہے ہی نہیں, یہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے کرو شادیاں, پھر کم عمر سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ آپ کی مرضی ہے. ترجیح ہم اسی کو دیتے ہیں بھائی, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے, طلاق یافتہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ کنواری کا تو کہیں بھی ہو جائے گا, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. یہ اچھی بات ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ کو. اگر کنواری مل رہی ہے اس سے کر لو, لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرو. پٹو گے تو ہمارے سامنے آ کے مت رو, یہ تو پٹتے ہیں بھائی, یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی. یہ باقی یہ کہ پہلی بیوی کو ٹارچر کرنا ٹھیک نہیں ہے, بار بار بلا وجہ کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور کرنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ. پہلی زوجہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, اس کو محبت سے تیار کرو, سمجھاؤ. دوسری بیوی کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ, الگ گھر لے کے دینا پڑے گا, الگ گیس بجلی کا کرایہ سب الگ. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسری کو لا کے پہلی کے تھوپ دیا جائے اس کے, وہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے. سگی بہنیں نہیں ایک ساتھ رہتی ہیں آج کل, سوکنوں کو کہاں سے لا کے ٹھوس رہا ہے صحیح ہے نا, یہ اس پہ ظلم ہے. الگ رکھو, اس کے حقوق میں کمی نہ آئے, اس سے محبت میں کمی نہ. یہ ساری شرطوں کے ساتھ شریعت ترغیب دیتی ہے, ان شرطوں کے بغیر ترغیب نہیں دیتی. تو یہ شرطیں پوری کریں اور پھر کریں, کیونکہ عورتیں بہت بیچاری طلاق یافتہ, بیوہ, ہر طرح کی عورتیں بھری ہوئی ہیں. ہر گھر میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے, جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ. تو خیر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے. اصل بات تو یہ تھی, اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں ٹھیک, لیکن بیان کے لحاظ سے اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اب آپ اعلان کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں, تو اپنے برحق ہونے کی دلیل پیش کریں گے نا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں دم کروں گا بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے گا, میرے پاس ایسے تعویذ ہیں, میں یوں کروں گا میں مردوں کو زندہ کر دوں گا, میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نہ نہ نہ, یہ تو بات کی چیزیں ہیں, بھی معجزے بھی چلیں گے بعد میں, اصل یہ نہیں ہے. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں, دنیا سے بے رغبتی, اور میں نے تو دیکھو 25 سال میں بیوہ عورت سے شادی کی ہے, تو مجھے دنیا کی لالچ بھی نہیں. کوئی دلیل نہیں. دلیل یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, کردار پیش کیا جا رہا ہے. اور جھوٹ نہ بولنے کی دلیل پیش کی, میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے.
تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو، اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ، کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین. امین کا مطلب پیسوں میں خیانت. دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار، اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے. مسلمان میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہے. روزے بھی رکھے گا، داڑھی بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، دو چیزوں میں دو نمبری ہے. اور غیر مسلم میں یہی دو چیزیں ہیں، باقی بولو نا. سب غیر مسلموں میں نہیں، میجورٹی کی بات. جو پڑھے لکھے یورپ کے، امریکہ، یورپ، یو کے وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر دو نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہے. اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں. لیکن میجورٹی غیر مسلموں میں دو چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، سچ اور پیسوں کے معاملے میں دو نمبری نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو، یورپ کا رہنے والا، یو ایس اے کا، یو کے کا رہنے والا ہو، آپ اس کو ٹھیکہ دیں، ایڈوانس پیسے دے دیں تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا. وہ کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے، آنکھوں پہ نالی، اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں، ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ بس. پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا، اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ روگے اس کے سامنے. یار اللہ کا واسطہ کیا خیال ہے بھائی، میرے پیسے دے دے یار، کام کر دے یا میرے پیسے. آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے. میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں. ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس، میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا، اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے یہاں پہ، تجربہ نہیں تھا، ساری زندگی سعودیہ میں گزری. یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا، بڑے تاجر تھے، ایڈوانس پیسے دے دیے. ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو تو کام جلدی ہو جاتا ہے، یہاں ایڈوانس دوں گا. یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں اور اپنے ہیں، وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے تو ہیں بھی پاکستانی. یہ تو ایک دم دیا اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے، وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا، کام ہی نہیں کر کے دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں. کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقت پہ وہ واپس کر دے. یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا، اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے. بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے، اب کام کر کے اس کو، وہ کام کوئی اور کر لے گا. وہ کیا خیال ہے، اس کا مقصد ہی پیسہ تھا تو وہ تو پہلے ہی مل گیا، تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے. اب تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے. سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو، اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو، مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا، اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا، یہ دائیں بائیں کر دے گا، اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا. یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے، میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا، کبھی بھی نہیں مر سکتا؟ یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو، کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے، 3 دن تک مہلت دی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے، گنہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں، لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے، یہ والی رقم کس کی ہے، اس تھیلے میں رقم کس کی ہے، بینک میں فلاں رقم کس کی ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی، ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں، اسے اپڈیٹ کرتا ہوں، اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا، سب بتایا. کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی، یہ ایک ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے، ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے، یہ چیز ہے کس کی، یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ لازم ہے، یہ واجب ہے. آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کیا کہا، آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو، تاکہ جو پھر ایک شرط ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شق کو نکالو. کچھ دنوں کے بعد یہ شق آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو. یعنی یہ شق ڈالیں گے. پھر پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب، جھوٹا اور ایک نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے، یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں. یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا، ابھی نکالا اس شرط کو نہیں نکالا نا، شکر ہے باقی ہے، نام کی حد تک ہے لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا، میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں، اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں، میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی. واٹ از کیریکٹر؟ سمجھ رہے ہو؟ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے روزے سے متاثر نہیں، آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے، کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا، وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں، یہ بتا دوں میں، یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے، ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا، اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے، زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت، ابھی تو ٹائم ہوا نہیں، آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ کے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب، کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا میرے کو نیند نہیں آتی، بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا
کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں, تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب, ہاں جی ایک ہے, ہمیں تو ایک دن پہلے دے کے چلا جاتا, سب میرے پیسے بھی اس کو دے دیں, فلانے کے بھی اس کو دے دیں, سب پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 15 سال ہو گئے, بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ. اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا, 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا, وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہوئے, وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائیں. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہے ہیں, جب میں اسے ٹپے لگواتا نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے, تو وہ مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہیں ٹھپوں سے پیسے نکلوانا, ٹھیک ہے نا. یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا, تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے. ٹپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے. زیادہ زیادہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہو کہ بھائی یہ اسی کا ہے, تو ایف آئی آر سے کیا ہوگا, اس کے خلاف کیس ہوگا, کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا, پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے. عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے, عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی, چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو, بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا اچھا نہیں ہوگا. بتا رہے ہیں پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا, بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو گے, اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا, اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. صحیح ہے نا. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا, تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک پوری ایک شاعری کی ہے نا. وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی, بیوہ خاتون سے. اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا, وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا. وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں, جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ, جوان لڑکا تھا وہ, اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا, تفریح کی, یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, گہری نیند جب سوئے گا نا, تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے, تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں, تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتا آ کے اس کے اوپر گرا. ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا, چھوٹا سا, کہ ایسا تو نہیں ہوش میں ہو, کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں نا, تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا. کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا, کہہ رہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا. ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, جو مردی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے, ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں, تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو ایک اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. کہہ رہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے, تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا, پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے, کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ, دشمنیاں تو تھیں, شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ
جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے تو قتل نہ کر دے, تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے, میری خیر نہیں ہے پھر. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف FIR کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے, یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا, یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں, پھر ان کا کیا بھروسہ وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں, تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں, آپ کے ہیں. تو خیر, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, اکثر کے, میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ, کنجوسی پیسوں کے معاملے میں, صداقت نہیں ہے, اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے, اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے, ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا, اس کا اثر لوگوں پر ہوگا, لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں 2 کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دے دیا نا, 1 سکہ بھی, چونی بھی دے دی, 1 روپیہ بھی دے دیا, تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر, اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں, ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا. والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا, یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا. شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے, وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے. فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں, ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا, اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ, یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان, وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے.
ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے, وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ, اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم, یہ جاپان کا, اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا یہ. اب آپ کو کوئی بیچ رہا ہوں گا نا کوئی چیز, آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے, تو خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے, یہ آپ کو کیسے مہنگی دیں گے. جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر. تو کردار کا پتہ کن چیزوں سے چلتا ہے بھائی؟ امانت سے, کہ آپ پیسوں کے معاملے میں کیا ہوں, ایک نمبر ہوں. اور دوسرا, ہاں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں جائز ہے جھوٹ بولنا. بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں صریح جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی, اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں, تو آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ صریح جھوٹ مراد نہیں ہے؟ دو دلیلیں ہیں. آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا, امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے. وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں, پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے, قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا. اللہ اطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو, وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خود حدیث میں جھوٹ جو ہے نا, کذب کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. توریہ کا مطلب ایسا لفظ جس کا سامنے والا مطلب کچھ اور سمجھے, آپ اس کا مطلب کچھ اور لو. تو اس معنی میں کذب کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے نا, اللہ میں نے تو, مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے, میں کیسے سفارش کروں لوگوں کی. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم, میں کیا ہوں, بیمار ہوں. لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ, ہمارے ساتھ میلے میں چلیں. ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تھا پیچھے ان بتوں کی گت بنانے کا. تو انہوں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی, یعنی ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت کیا ہو رہی ہے, خراب. لیکن پبلک کیا سمجھی, بیمار ہے. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے, جھوٹ. حالانکہ یہ جھوٹ تھوڑی ہے. تو اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق, کہ اس طرح کا جھوٹ آپ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. میاں بیوی میں سلو کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. شوہر بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے. سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے نا. سمجھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ایسی گول بات جسے کہتے ہیں. تو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ ایسی گول بات کر سکتے ہیں. وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو. کیونکہ آپ بالکل کلیئر کٹ بات کرو گے نا, وسیم نے ستار تمہارے بارے میں پتہ ہے کیا کہا ہے, تم تو جتنا اس نے تمہیں سامنے کہا ہے نا اس سے پیٹھ پیچھے اس سے زیادہ کہا ہے اس نے. بالکل سچ سچ پورا بھر بھر کے بتاتے ہیں لوگ لڑوانے کے لیے. تو حدیث میں اس سے ممانعت ہے بھائی, ایسی تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گول مول ٹوپی کرا دو اس کو. اس کو ہم ٹوپی کرانا کہتے ہیں اردو میں, صحیح ہے نا. ٹوپی کا مطلب وہ جب ستار کہہ رہا ہے وسیم نے مجھے سنا ہے تمہارے سامنے یہ بولا ہے, یہ بولا ہے. ابے بھائی تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ کیوں یقین کرتے ہو؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں گے. میرے سامنے بولا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا نا. اب دیکھو اس میں کوئی جھوٹ ہوا, بات کو آپ نے کیا کر دیا, گھما دی. بھائی ہم نے تو اس سے تمہاری تعریف سنی ہے, وہ سنی ہوگی 3 سال پہلے ہو سکتا ہے, وہ والی اب نقل کر دو. جھوٹ بھی نہیں ہے, سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یار وہ تو میں نے تو اس سے تمہاری تعریف سنی ہے. حالانکہ وہ ڈیٹ تھوڑی پوچھے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ سنی ہے. اور اگر وہ بالفرض یہ پوچھ بھی لے کہ کب سنی ہے, اب چھوڑو یار ان باتوں میں کیا رکھا ہے ہم نے تعریف سنی ہے, اب کیا تم پولیس کی طرح انکوائری کر رہے ہو. اور یہ جو باتیں کی ہے نا اس نے میرے سامنے, تو لوگوں کی باتیں ہیں بھائی, لوگوں کی باتوں میں
مت آؤ. اگر میرے سامنے کی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا. اب اس میں کوئی جھوٹ بھی آئے, حالانکہ اس نے کی ہے بھر بھر کے. تو اس طرح میاں بیوی کو بھی جوڑنے کا حکم ہے اس طریقے سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کے کسی عیب پر شوہر مطلع ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ عورت توبہ کر چکی ہوتی ہے. اب آپ جا کے شوہر کے سامنے بھر بھر کے پورا بتاؤ آپ کی بیگم نے یہ حرکت کی ہے, تو وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کو گول کر دو, ابے بھائی یار ایسا ہی پتہ نہیں بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں خام خمیں, بھابھی تو بہت اچھی ہیں, ہم نے تو جتنے خاندان کی عورتیں ان سے ان کی تعریف ہی سنی ہے, تمہیں غلط فہمیاں ہیں. اور یہ اس طرح کر کے نا, دیکھو اچھے لوگ مارکیٹ میں بڑے چھاٹ چل رہے ہیں, لڑوانے والے زیادہ ہیں. مجھے یاد ہے ایک میاں بیوی کا کیس یہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دے دی. اب جہاں 1 طلاق ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ پھر پبلک دوسری تیسری بھی دلوا دیتی ہے. پبلک یہ کرتی ہے, جیسے شوہر نے 1 دے دی, اب لڑکی کے رشتہ دار اور محل, ابے یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے, ہیں طلاق دے دی بیوی کو اتنی اچھی. تو آدمی نا اب اپنی جھیب مٹانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے کہ میں نے غلطی سے دی ہے, وہ اور پھر بیوی پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. او بھائی میں نے بالکل صحیح دی ہے, بالکل صحیح کیا میں نے, تمہیں کیا پتا یہ ایسی ہے, او ایسی ہے. وہ لڑائی پھڈا, تو وہ اگلی 2 بھی دے دے گا, آج نہیں تو کل دے دے گا. ادھر عورت کو لوگ ورغلاتے ہیں, تمہیں 1 طلاق دے دی اس نے, یہ تو بڑا الو کا پٹھا ہے, تمہارے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. او بھائی یہ تو دینے سے پہلے کی باتیں ہیں نا, دینے سے پہلے تو اور طریقہ ہوتا ہے, جب دے دی ہے تو اب جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ, رجوع کرنا شریعت میں مستحب ہے کہ اگر دے دیے تو رجوع کرو. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو لوگ اس طرح سے ورغلا رہے ہیں, یہ تو الو کا پٹھا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, یہ فلانا ہے, وہ اور لڑائی. ایک سمجھدار آدمی تھے, ان کو پتہ چلا, وہ اس کے پاس گئے, انہوں نے بولا یار 1 دی ہے نا, کہہ رہے وہ, اب مجھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ 1 طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا چھوڑی تو بہت بڑی ہے, لیکن بات اس آدمی نے کیا کی ہے, بالکل صحیح کی ہے اس موقع پر. اور بعض دفعہ بڑھ بھی سکتی ہے, آدمی کو جب جدائی کا احساس ہوتا ہے, تو اس کا یہ سری جھوٹ نہیں ہے, امکان کے حد تک تو ہے نا. بعض دفعہ بھائی دے کے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس پچھتانے والے عنصر کو ہائی لائٹ کیا کہ یار دونوں کے جذبات کو کیا کرو, ٹھنڈا کرو, لڑاؤ نہیں ایک دوسرے کو. مرد کو تانے دو گے, وہ اپنی جھیب مٹانے کے لیے اور غصے میں آئے گا, کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. آج کل لوگوں میں یہ سینس تھوڑی ہے, اتنے حوصلے ہوتے تو طلاق کیوں دیتا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا, وہ بڑے عمر کے آدمی تھے, سفید داڑھی تھی, سمجھدار تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار دی تو 1 طلاق تو 1 ہی دی ہے نا, کہ 3 تو نہیں دی ہیں, تو 1 طلاق کے بعد تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو بیٹھو ابھی کرتے ہیں اس مسئلے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یار, یہ تو اور اچھی زندگی اب انشاءاللہ گزرے گی تم دونوں کی, تمہیں بھی احساس ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. عورت کو بھی یہی کہا انہوں نے. میں نے کہا یار درجنوں لوگ اس کیس میں دیکھے, خاندانی ماشاءاللہ 1 آدمی دیکھا ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے ہاں جھوٹا شمار نہیں ہوگا. تو حدیث کا مطلب ہے ایسا تو سچوں سے کروڑا گنا سچا ہے. اب ایسے موقع پہ آپ سچ بول رہے ہو آ کے. 1 دی ہے, وسیم نے 1 دی تھی, اس کے بعد اگلی 2 بھی اگلے دن ہی دے دی تھی. کیونکہ جب 1 دیتا ہے نا تو بیوی کے دل میں ایسی نفرت بیٹھتی ہے, پھر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ دوبارہ پھر آپس میں جوڑ ہوتا نہیں ہے. پھر 1 دفعہ جب طلاق دیتا ہے تو طلاق ہلکی ہو جاتی ہے زبان پہ, پھر بار بار دیتا ہے. احتیاطاً بہتر یہی ہے کہ آپ وہ یعنی بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, سراہتاً تو نہیں کہتے, یہ چل رہا ہے. تو اپنے ارد گرد نا اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے بدخواہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں, بنتے زیادہ ہیں. مارکیٹ میں یہ شو کرنے والے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, شو کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے. حقیقی معنوں میں جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے. وہ اس طرح کے ہوں گے جو ہلکا, اب یار یہ کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں, اللہ نہ کرے اگر 3 بھی ہو جائیں نا, اللہ نہ کرے 3 بھی ہو جائیں, تو اب تو ہو گئی نا, اب ریورس تھوڑی ہو سکتے ہیں. اب بجائے لڑوانے کے, چاقو چھرے نکلوانے کے, اب جو دے دیے, دینے سے پہلے تو چترول لگاؤ اس کے. میں تو کہتا ہوں یہ نوجوان لوگ بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کی کٹ لگا دے کسی دن کہ تو کچھ اور بات کر لیا کر, تو یہ بات بات پہ دھمکیاں کیوں دیتا ہے.
طلاق تو ایسی چیز ہے بھائی، خاندان والے بیٹھے ہیں، جرگہ ہو کہ تمیز سے 10 لوگوں سے مشورے کے بعد جا کے انسان فیصلہ کرے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی، پھر دینی ہے تو کتنی. یہ جذبات کا کام ہی نہیں ہے. جذبات میں اگر کوئی کرنے کی کوشش کر رہا تو پہلے ہی طبیعت سے کوٹ دو اس کو. ابا کی آپ محلے والے نہ کوٹیں کہ بھائی تو کچھ اور کرنا، بات کیا بات بات پہ دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. دینے سے پہلے تو یہ ہے تب دے دی ہے. اب شریعت کہہ رہی ہے اب نہیں ہو سکتا. اب اس کے شر تو ہو گیا، اب اس شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کم کیا جا سکتا ہے. اب میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو یہ شر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. نفرتیں پھیلیں گی، بچے چھینیں گے ایک دوسرے سے. عورت کا بس چلا وہ باپ سے نہیں ملنے دے گی، باپ کا بس چلا وہ ماں سے نہیں ملنے دے گا. خرچوں پہ پھڈے ساری. اب کیا ہے بھائی، خاندان والوں کو چاہیے بھائی ایک چیز ہو گئی، اب اس کو تمیز سے، جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا، تمیز سے بیٹھ کے حل کرو. کوئی بات نہیں، اب ہو گئی بات. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی نہیں ہے، لیکن جب ہو گئی تو اب کیا ہے، ختم. تو اب آرام سے اس کو حل کرو یار. بعض دفعہ نہیں بن رہی ہوتی، علیحدگی ہو جاتی ہے. اب اس کو بہت بڑا ایشو بنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، بچے اس کے بھی ہیں اس کے بھی ہیں. بچوں کی خاطر جو ہے نا، اب آپ دونوں میاں بیوی والا تعلق تو نہیں ہے، لیکن اتنا تعلق تو ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں اور یہ آپ کے بچوں کا باپ. تو نہ آپ اس کو ماں کے خلاف ورغلاؤ گے اور نہ بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی. اس کے ذمے خرچہ ہے اور آپ خرچہ اتنا نہیں مانگو کہ اس کی جو ہے نا وہ زندگی عذاب میں آ جائے. قرآن نے کیا کہا ہے، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے ماں کو. دونوں سے ملنے سے روکا بھی نہیں جائے گا. اور جو شریعت کے احکام ہے بھائی، کسی کو ثالث بنا کے تمیز سے محبت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے نا وہ خوش ہیں، ان کے بچے طلاق کے باوجود بہت اچھی طرح سے پلے بڑھے ہیں. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا نا وہ عذاب میں آئے ہیں. بعض دفعہ ماں بچوں کو چھین کے لے جاتی ہے، لیکن بچے پھر یاد رکھو ماں کے بھی نہیں رہتے، کیونکہ باپ کا سایہ محروم کر دیا نا. وہ بچہ نہ باپ کا رہا نہ ماں کا رہا. اور اگر باپ لے گیا تو ماں کی ممتا سے باپ کے خلاف دل میں ان کے جذبات پیدا ماں کے خلاف جذبات یعنی باپ کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. لیکن یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے، گھما کے کچھ ایسا کر آ کے کہ اس ایسے پہلو کو اجاگر کیا جائے جس میں جوڑ کا عنصر، بولو نا بھائی، زیادہ ہو. ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، الٹا کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو لڑوا رہے ہیں. اور سچ بول کے لڑوا رہے ہوتے تو بھی گناہ ہوتا، جھوٹ بول کے لڑوا رہے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھ لو کیا طوفان بدتمیزی. کسی پہ فحش الزام لگا دو، کسی پہ چوری کا الزام لگا دو، کسی پہ فلاں الزام لگا دو، کسی پہ کرپشن کا لگا دو، کسی کی بیٹی کو برا بلا کہہ دو، یہ فلاں نہیں کی ہے فلانا. کوئی تحقیق نہیں، جھوٹ بول بول کے لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو بھائی آخرت کا خوف ہوگا تو پھر معاملات حل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حلاف، جھوٹ بولنے والوں کو فالو مت کرو. تو حلاف میں نے بتایا نا، قرآن جب برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی. تو ایک تو صرف جھوٹ ہے، ایک قسم کھا کے جھوٹ ہے، تو یہ اور بڑا جھوٹا ہے نا. تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بول کے معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے مت کرو، اس صفت میں ان کی اتباع مت کرو. یہ ایک صفت ہوئی ہے. اگلے بیان میں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. سوالات بہت ہو گئے ہیں بھائی. جو حضرات جانا چاہیں، بیان ختم ہو گیا ہے، وہ جا سکتے ہیں. جو بیٹھنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں. اور بیان کے جو اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں، درمیان میں اٹھ کے جانا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہنا مفتی صاحب اتنی دیر سے بیان ختم کیا آپ نے، تو ہم نے تو ختم کر دیا ہے، اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے. تو آپ کی مرضی، جتنی دیر جتنے سوالات سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا، نہیں سنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے سسر کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ جمعرات خیرات کرتا ہے تو ہمیں کھانا چاہیے؟ نہیں بھائی، یہ بدعت ہے. کسی مخصوص دن میں خیرات کو بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب ایک عورت کتنے عرصے اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے؟ سال یا 2 سال دور رہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، چاہے 100 سال بھی گزر جائیں، جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا. اور اگر شوہر غائب ہی ہو گیا، مارکیٹ سے شاٹ ہی ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں کدھر گم گیا، تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے 4 سال کے بعد عدالت سے نکاح کو ختم کرا سکتی ہے. استاد جی، میرے بھائی کو ایک عامل نے کہا ہے کہ آپ کے گھر کے تمام افراد پر کسی نے کچھ کیا ہے، تو اس گھر کے تمام لوگ وہم میں پڑ گئے ہیں. بھائی جان نہیں جایا کرو عاملوں کے پاس، اللہ کا واسطہ زندگی تباہ ہو جائے گی. اس میں آپ میری بلا دلیل بات مان لو، صحیح ہے نا. آپ کہہ سکتے بلا دلیل ماننا تو اندھی تقلید ہے.
بلا دلیل ماننا اس وقت اندھی تقلید ہے جب جس کی تقلید کر رہے ہو خود اس کے برحق ہونے کی علامت نہ ہو. اگر کسی کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ یہ آدمی ٹھیک بول رہا ہے, یہ خود ٹھیک ہے, تو پھر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ انشاءاللہ نہیں بول سکتے. جو سمجھتے ہیں کہ بول سکتا ہے تو وہ نہ فالو کریں. میں تو کہتا ہوں یار یہ عامل لوگوں کے پاس اگر جنات ہیں, جن چڑیل بھوت آپ کے بھگا سکتے ہیں یا تو یہ لا بھی تو سکتے ہیں نا. تو میں اتنے چیلنج کر رہا ہوں تو ایک جن میرے کو بھی چھوڑ دیں بھائی, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لاکھوں لاکھوں جنات یہ ہیں بھی بیٹھے بیٹھے جلا دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ انہی پہ مسلط ہوتے ہیں جو ان لوگوں سے ڈرتے ہیں. آج تک ان کو کوئی یہ ان کے اپنے پیسے لے کے بھاگ جاؤ نا, یہ جن سے نہیں نکلوا سکتے. آپ کبھی ان سے پیسے لے کے آئیں اپنی ذمہ داری پہ, پھر دیکھو یہ جن سے نکلواتے ہیں کہ نہیں نکلواتے. یہ خود آپ کے گھر آئیں گے, یار اللہ کا واسطہ پیسے دے دے میرے. میری مفتی صاحب میری خالہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے, وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں, کیا کیا جائے؟ دل سے دعا ہے بھائی اللہ شفا دے. تو وہ یہ تو ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں. جب دوبارہ تالا کھولتا ہے تو لوگ حلوات جلاتے ہیں, موبائل یا برکت کر کے, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. رائٹنگ صحیح لکھا کریں یار, پڑھ تو لوں گا لیکن ٹائم کتنا لگے گا. سعید بھائی کا انڈا موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ICU میں ہیں, دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی دل سے دعا ہے. مفتی صاحب آپ کے اور مولانا منظور مینگل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ علماء آپس میں ایک ہیں؟ بھائی اتنا کافی نہیں ہے, گئے انہوں نے کھانا کھلایا, گپیں ہوئیں, تمیز سے واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو اچھے تعلقات ہیں تبھی تو گئے. اگر انہوں نے دعوت کی, انہوں نے کھانا کھلایا, تو لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ گئے, آپ کا بڑا حوصلہ ہے. حوصلہ ان کا ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا, ہمیں اندر گھسنے دے دیا اور دعوت کی, بڑی خاندانی قسم کی دعوت. بس یہی باتیں ہوئیں, شادیوں کی بھی باتیں ہوئیں. مفتی صاحب کبیرہ گناہوں کی مختصر وضاحت کریں. اب دیکھو یہ بھی اچھی بات ہے, اگر کچھ آپس میں ہو گئی تھی تو کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے, ہمیشہ جب بھی کچھ چپکلش ہوتی ہے تو کوئی تیسرا درمیان میں پڑھ کے سلو کراتا ہے تو ہوتی ہے, خود سے یہ کام نہیں ہوتے. تو ایسے خاندان میں بھی کوئی مسائل ہو نا تو میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو لڑنے نہ دو, کوئی تیسرا کودے درمیان میں. لوگ کہتے ہیں ابے ہمارا, ابے یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے, لڑنے دو, ابے یہ ان کا. آپ دیکھو ہمیں یاد ہے بچپن میں کوئی دو لوگ آپس میں گلی محلے میں لڑ رہے ہوتے تھے نا, تو لڑکے درمیان میں پڑھ کے ان کو چھڑواتے تھے. اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب ہم نے دیکھا 2-3 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں ایسے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. غلط ہے بھائی, یہ انسانیت کے خلاف ہے. اب یہ دیکھو کرونا وائرس پھیلا ہے نا چائنا میں, کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ, اور کیا ہے ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو وبا ہے نا طاعون یا اس جیسی, یہ عذاب ہوتا ہے جس کو اللہ جس قوم پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے. پھر جو ایمان والے اس میں ہوں گے, نیک اعمال والے, ان کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے. وہ اگر مر بھی جائیں تو قیامت میں ان کا شمار شہداء میں ہوگا. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو نفس پرستی کا دور ہے نا, آخرت پہ یقین نہیں ہے. شریعت نے تو کیا کہا, وبا پھیلی ہے بھاگو نہیں, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جاؤ نہیں, مقدر پہ تقدیر پہ یقین رکھو, بچنا ہوگا بچ جاؤ گے, مرنا ہوگا مر جاؤ گے. تو صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون پھیلا, بیماری پھیلی اس طرح کی کوئی, تو جو اس میں وہیں رہے گا, صبر کرے گا, صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ, یقین کرے گا کہ مجھے وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے. موت کا ایک وقت متعین ہے, اگر مرنا ہوگا تو کہیں بھی جاؤں گا مروں گا, نہیں مرنا ہوگا تو یہاں رہ کے بھی نہیں مروں گا. اس جذبے کے ساتھ نبی نے فرمایا جو ایسے علاقے میں رہے گا, تو آپ نے فرمایا لہو اجر الشہید, اس کے لیے شہید کا اجر ہے. علماء نے لکھا ہے اگر وہ نہ مرے تو بھی شہادت کا اجر ہے, کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ پھر مر جائے, تو اس حدیث میں مطلق ہے. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس علاقے سے اگر کوئی بھاگے گا تو کالفار من الزحف, ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے. کتنی بڑی وعید ہے. دیکھو یہ اسلام نے رحمت کر دی, بتا دیا کہ بھئی اپنے ساتھیوں, ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے علاقے سے آپ وہاں ہجرت کر کے جائیں, یہ منع ہے, آپ نہ جائیں وہاں پہ, وہاں کے لوگوں کو حکم ہے یہی رہیں. تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھی وائرس لوگ بھاگیں گے تو دنیا میں پھیل جائے گا.
اب یہ میڈیکل رپورٹ میں بعض دفعہ وائرس آتا نہیں ہے, انسان کی باڈی میں جا چکا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یار وہ بیچارے وہ بھی تو انسان ہیں جو وہاں مر رہے ہیں, ان کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگو گے, وہ کتنے بوڑھے ہوں گے, کتنے بچے ہوں گے, کتنی عورتیں ہوں گی لاوارث. اگر بیوی کو ہو گیا شوہر اسے چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور بوڑھے کو ہو گیا بیٹے اسے چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس لیے اسلام نے اس کو غیر اخلاقی حرکت قرار دیا ہے. یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. قوم میں اگر کوئی ٹینشن آئی ہے تو قوم کا ساتھ دینا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی, ساری زندگی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے, اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ان کی, ہجرت بھی کی, 2 ہجرتیں کی, حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی. اور امین هذه الامہ نبی نے لقب دیا, اس امت کے امین ہیں. ابھی میں نے پورا بیان کیا نا صداقت اور امین, نبی نے اسٹیمپ لگا دی کہ امانت دار ہیں. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت عمر نے معزول کیا تو ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا, اور خالد ابن ولید کو ان کی کمانڈ میں لڑنے کا حکم دیا. اتنی بڑی ان کے بارے میں یہ بحث بھی ہوئی کہ ان کو خلفائے راشدین یعنی خلیفہ راشد بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے. یعنی خلافت کی جب بحث ہوئی تھی ان کا بھی نام آیا تھا. اتنے بڑے صحابی ایسے علاقے میں جہاں تعاون پھیل گیا. حضرت عمر نے آپ کو خط لکھا کہ ضروری کام ہے آپ آ جائیں. تو کسی کو ویسے ہی پہلے سے جانا ہو نا وہ تو جا سکتا ہے, وہ کیونکہ وہ بیماری سے بھاگ کے نہیں جا رہا, وہ تو ویسے ہی اب جن لوگوں کی فلائٹ ہی اس دن تھی آنا ہی تھا وہ پہلے سے وہ تو آ سکتے ہیں نا. تو حضرت عمر امیر المومنین نے کہا کہ آپ آ جائیں, کام ہے ضروری. انہوں نے کہا میں اس بیماری میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ ہے غیرت مند لوگ, ٹھیک ہے نا. وبا پھوٹ گئی ہے یہاں, ساتھی بیمار ہونے میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی میں آپ بھی بیمار ہوئے اور آپ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ غیرت کی زندگی ہے بھائی, عزت کی موت ہے زندگی غیرت کی اور موت. اگر وہ آ جاتے ساتھی کہتے یار دیکھو یہ تو بڑے کمانڈر تھے, یہ تو چلے گئے, ہم یہاں ایسے بڑے میں. ہاں وہ بہانہ تو ہوتا ہے, امیر المومنین کا خط آیا تھا, وہ باتیں تو وہ تو سبھی کر دیتے ہیں. تو انتقال تو پھر بھی ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی, اب تک تھوڑی زندہ رہتے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہی چائنا میں کسی جو مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے, پاکستانیوں کو نکالا جائے. بھائی کیسے نکالا جائے؟ نبی کی حدیث ہے وہاں سے نکلنا ایسے جیسے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر پہلے سے ہی آنے کا پروگرام تھا اس تاریخ میں وہ تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کی وجہ سے بھاگنا. چائنیز بھاگیں وہ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آپ تو مسلمان ہو, آپ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کو گنجائش کا راستہ بتاؤ. میں نے کہا گنجائش نکلتی ہوگی تو بتائیں گے, ہمیں تو حدیث سے گنجائش نہیں مل رہی. حدیث میں آتا ہے میں ایسے میدان جنگ سے بھاگنے والا, کیسے گنجائش دے دیں بھائی؟ تو ہم نہیں گنجائش دے سکتے, ہمارا دین تھوڑی ہے. ایک نے مجھے یہ کہا کہ اچھا مفتی صاحب تم خود ہوتے نا وہاں پہ, پھر دیکھتے اپنے لیے گنجائش تلاش کرتے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں وہاں ہوتا تو کیا فتویٰ دیتا, مجھے نہیں پتا. میں نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اگر گنجائش تلاش کرتا تو بھی غلط کرتا. اگر میں وہاں ہوتا اس وقت تو بھی غلط کرتا. میری غلطی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی, اور میرے فتوے کو جو مانتے وہ بے وقوف ہوتے, اس لیے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو خود وہاں پہ ہیں. تو اس میں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو آدمی خود مبتلا ہوتا ہے وہ تو گنجائشیں دکھا رہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا وہ پھر مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے, وہ دوسرے علماء سے فتویٰ لینا چاہیے ان کو. تو میں دعوے نہیں کرتا کہ میں کتنا نیک ہوں, میں کیا ہوں. میں وہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا, صبر کرتا یا بھاگ جاتا, یہ تو اللہ ہی جانے. ہم کیوں اونچے اونچے دعوے کریں, تو جب پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم تو ہم نے پارسل کرنا ہے, جیسے جیسے ہے ویسے آپ کو بتانا ہے, خود عمل کریں یا نہیں کریں. حکم یہی ہے کہ وہاں سے بھاگنے کی اجازت اس بیماری کی وجہ سے, کوئی اور کام ہے تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کے ڈر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. صبر کریں, انتقال ہو گیا شہادت کا اجر ہے, اور اگر بھاگ گئے بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو دیکھو مسلمان کے پاس تو ہدایت موجود ہے, غیر مسلموں کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک عورت بیچاری لڑکی پڑی ہوئی ہے, چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے اندر یہ وائرس نہ ہو. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مرا پڑا ہوا ہے, لوگ اس کے جنازے کو نہیں اٹھا رہے. وہ یار یہ انسان ہے بھائی, اس کو اٹھاؤ, دفناؤ, اللہ پہ توکل کرو. بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے, نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یہ انسان ہے, اس کو اٹھاؤ, دفن کرو, غسل دو. جو بھی وہ تو غسل نہیں دیتے, جو بھی کرتے ہیں بھائی تمہاری جو بھی رسومات ہیں. تو اگر کوئی مسلمان ایسا مرا پڑا ہوا ہو تو کیا مسلمان بھی چھوڑ دیں گے اس کو اس ڈر سے کہ کوئی جرم ہمیں نہ چلا جائے؟ بھائی اٹھائیں گے. میں نے دیکھو ٹی بی کی بیماری بھی لگتی ہے, پھیلتی ہے.
میں نے یہ واقعہ بہت پہلے سنایا تھا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے بالکل جہاں میں رہا کرتا ہوں, پہلے رہتا تھا میری والدین کے ساتھ جب ہم رہتے تھے, تو ہمارے بالکل سامنے میری والدہ کی ایک دوست رہا کرتی تھیں, ابھی بھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے. دیکھو ابھی بھی زندہ ہے, حالانکہ میری والدہ سے بھی عمر میں بڑی تھی وہ, کتنی بوڑھی. شاید اللہ نے ان کو یہی بتانے کے لیے نا آج یہ واقعہ سنانے کے لیے. میں نے ابھی اپنے بھائی سے پوچھا, بھائی وہ زندہ ہیں؟ ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوست تھی. میرا خیال تھا اب تک ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں. میں اب تک زندہ ہیں؟ اس زمانے میں ان کی عمر اتنی تھی ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ واقعہ سنوانا تھا نا, آج یہ واقعہ دیکھو ذہن میں آیا ہے, تو شاید اللہ نے اس لیے ان کو اتنی لمبی زندگی دی. ان کے بھائی کو ٹی بی ہو گئی, اور یہ بات ہوگی میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہے, میری عمر ہوگی اس وقت 13-14 سال عمر ہوگی میری. ان کے بھائی کو کیا بیماری ہو گئی؟ ٹی بی. وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے اپنے بھائی کی بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی. حالانکہ ایسے موقع پہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, بھائی ہمیں نہ لگ جائے. اچھا میں چھوٹا تھا, میں ان کے گھر جایا کرتا تھا, تو اب احتیاط یہ تو کی جا سکتی, آپ کسی کے ایسے گھر نہ جاؤ جس کے ٹی بی لگی ہوئی ہو نا. اور اس وقت یہ ٹی بی کے اتنے زیادہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا, جب تو بہت ٹی بی کوئی لا علاج مرض نہیں رہا. پہلے تو لا علاج تھا, یہ ٹی بی کا موت ہی تھی. تو میں ان کے گھر جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو, وہ بیچارہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, گود میں اٹھا کے لے جاتی واش روم میں. غریب لوگ تھے, زیادہ پیسے والے بھی نہیں تھے. گود میں اٹھا کے لے جاتی, اس کا واش روم صاف کرنا. اس کو بھائی کی عمر اچھی خاصی تھی, 22-23 سال تو عمر ہوگی اس کی, لیکن وہ بیچارہ ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اسی کے جہاں بستر تھا نا, اسی بستر کے ساتھ اپنا بستر, کہ اسے کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں کہتا تھا یار دیکھو, میں آبزرو کرتا ہوں الحمدللہ بچپن سے چیزوں کو, کہ اسلام نے کیسا پیارا حکم دیا کہ جس جگہ وبا ہے وہاں سے بھاگو مت. تو یہ بہن اگر اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ تو بیچارہ جیتے جی مر جائے گا نا. ایسے موقع پہ ہی تو جو ریلیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فر من المجزومی فرارک من الاسد, کہ جزام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو یہ میرا خیال ہے اجنبی لوگوں کو ایسے بھاگنے کا حکم ہے, اس کے جو لوگ گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھاگنے کا نہیں ہے, کہ تم اپنے مریض کو چھوڑ کے ایسے بھاگ جاؤ, وہ اس کو چھوڑ کے بھاگو گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا. تو یہ تو عام لوگوں کو ہے کہ بلا وجہ جزام کے مریض سے جا کے عید نہ ملے, جا کے نا, وہ جزام کی بیماری لگتی ہے تو وہ بلا وجہ جا کے چمٹ کے نا. اب آپ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, جا کے اس کی ناک میں باقاعدہ سانس لے رہے ہو جا کے, ایسے معانقہ کر رہے ہیں آپ اس سے, تو یہ تو غلط ہے نا. لیکن جو اس کے باپ ہے, ماں ہے, جو گھر میں رہتے ہیں, دیکھو چکن پاکس خسرہ بچوں کو گھروں میں نکلتا ہے, تو ہم منع کرتے ہیں بھائی جس گھر میں نکلاؤ اس گھر میں بچوں کو نہ بھیجو. لیکن کیا اس گھر میں ابا آنا چھوڑ دیں؟ ماں اس گھر سے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے, اس بچے کے دوسرے بہن بھائی بھاگ جائیں وہاں سے؟ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف. اس سے مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے. اس میں توکل, اے اللہ لگنا ہوگا لگ جائے گا, نہیں لگنا ہوگا نہیں لگے گا. تو اس خاتون نے, میں تو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں شاید ان کا یہی عمل آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت کی, ایسا خطرناک, اتنا کھانستا تھا وہ, ہم جاتے تھے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا, ہم بھی نکل لیتے, ہم چلے جاتے, گھوم پھر کے آ جاتے, یار چلو سلام دعا کر لیتے ہیں, پڑوسی ہیں. تو ہم بھی بچے ہوئے الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. کئی دفعہ, درجنوں دفعہ گیا ہوں گا میں, اور قریب جا کے بیٹھا بھی, خیریت بھی پوچھی, بھائی خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, گھوم پھر کے آ گئے. تو وہ خاتون نے بھی خدمت کی, پھر بیچارے کا انتقال ہو گیا, لیکن ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. وہ آج تک زندہ ہے ماشاءاللہ, اب بھی رپورٹ ہے کہ ماشاءاللہ حیات ہیں. تو یہ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے نا بیماریاں لگتی ہیں, وہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں لگتی ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا عدویٰ ولا طیرہ, بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. اب علماء نے کہا ہے کہ حدیث کی تشریح میں علماء گئے ہیں کہ بھائی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لگتی ہیں, اور ایک طرف فرما رہے ہیں نہیں لگتی. تو مطلب یہ ہے کہ لگتی تو ہیں مگر اتنی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. اس میں اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا. جب اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی, یہ مطلب ہے. لگتی ہے اللہ کی مرضی سے, تبھی کہیں وبا پھیلتی ہے تو اکثر آبادی بھی ہلاک نہیں ہوتی, اکثر لوگ بچ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, کہیں بھی وبا پھیلتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوا وبا میں کہ 51% آبادی کہیں کی ہلاک ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوا. 10%, 5%, 4%, 1%, بلکہ اس سے بھی کم.
تو زیادہ تر بچنے والوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے تو وہ میں اونٹوں میں چھوڑتا ہوں تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا پہلے والے کو کس نے لگائی؟ جیسے پہلے والے کو اللہ نے لگا دی نا اپنی مرضی سے, تو دوسرے کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے لگائی ہے, چاہے یہاں سے جرثومہ لے کے وہاں بھیج دیا ہو یا آسمان سے بھیج دیا ہو. تو بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر تو ہوتی ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو غیر مسلموں کا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا. تو احتیاط کا حکم ضرور ہے. احتیاط اتنی کافی ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں, لیکن اس علاقے میں پہلے سے ہوں تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ یہی غیر اخلاقی کام ہوں گے. کہ چائنا نے تو بارڈر بند کر دیا, ورنہ آپ دیکھتے پورا چائنا خالی ہو گیا تھا. اگر حکومت بند نہ کرتی نا, چائنا نے پابندی لگا دی نا دنیا بھر میں چائنیز کے جانے پر, اگر چائنا یہ کام نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں لوگ رہتے؟ پوری دنیا میں تسلی سے وہ جراثیم پھیلا کے آتے. یہاں بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے آدھے بیانات, اتنی بڑی آبادی ہے کہاں جاتے, کہتے ہیں آج چلو مفتی صاحب کا بیان سنتے, اگلے بیان میں پتہ نہیں ہم قابل ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو روک نہیں پا رہی ہے, اسلام نے روک دیا. ان کے پاس موٹیویشن کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہیں کیوں رکیں, وہ کہیں گے بھائی غیر اخلاقی, تو غیر اخلاقی کرنا کیا ہوگا, اس اخلاق سے جب جان ہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا. تو وہمی ہے, قوم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ایک بچی پڑی ہوئی چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو حکومتی اہلکار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں ایک دوسرے یہاں پتہ چلتا ہے آزمائش کا. تو اس لیے بھائی جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے مقدر سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرے. کیونکہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے نا, اللہ نے ان سے کہا نکلو, وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے بھائی ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کو کیا کیا, فقال لهم اللہ موتوا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ, سارے مر گئے. پھر ثم احیاہم, اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہوں. تو تمیز سے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نا جن کے, ان کو پھر اس طرح سے فطرت سمجھاتی ہے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھو اس طرح بھی تمہیں مار سکتا ہوں, لہذا چلے جاؤ جہاد میں, جس کو مارنا ہوگا مار دوں گا, بچانا ہوگا تو بچا لوں گا, اور اگر مارنے پر آ گیا نا نہیں بھی گئے تو یہاں مار دوں گا تمہیں میں. تو انہوں نے کہا اب جائیں گے, بڑی بہادری سے جا کے. وہ پھر بھی ان میں کچھ گڑبڑ نکلی. تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ایسے موقع پہ یہ سوچا جاتا ہے بھئی جب اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو. تو اللہ نہ کرے کل یہاں بھی کوئی بیماری پھیل سکتی ہے, اللہ بچائے ہم سب کو. تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے موت تو ایک دن آنی ہے. تو چائنا میں یہ اس لیے بھی اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ یہ بچے روکتا ہے. تو اللہ بھی ان کی آبادی کو اس طرح سے ختم کرے گا ٹھیک ہے نا. ایک بڑے عالم نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی گھٹاؤ, نسل بڑھ رہی ہے, تو ان سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں قدرتی حادثات کیا ہونے والے ہیں جن سے نسلیں گھٹیں گی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا پتہ مستقبل میں کون سی بیماریاں پھیلیں, وبائیں پھیلیں جس سے نسل ختم ہو. پھر لوگ پچھتائیں گے یار یہ تو آبادی گھٹنا شروع ہو گئی. گھٹے تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے نا پھر. تو اس لیے ان سب چیزوں میں اللہ پہ اعتماد, اللہ جب چاہتا ہے. اب اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چوہے کے سوپ سے پھیلی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا سارائیاں ہیں. ایسے موقع پہ لوگ جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوبیے جو ہے نا یہ دبا کے ویورز بڑھاتے ہیں اپنے. ایسی ویڈیو آ رہی ہیں چمگادڑ لٹکا ہوا ہے, سوپ پی رہا ہے, چمگادڑ سے کورونا وائرس, دھڑا دھڑ ویورز آ رہے ہیں نا. تو چمگادڑ کو لوگوں نے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ سب ہوائی باتیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں پھیلا, کیا پھیلا, ہمیں نہیں معلوم. ہر چیز سائنسدان ٹریس بھی نہیں کر سکتے, ڈاکٹر کی علم میں بھی نہیں ہوتی. آ جائے گی اللہ نے چاہا تو ویکسینیشن ایجاد ہو جائے گی, لیکن جب تک ایجاد نہیں ہوتی تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور چائنیز کے آنے پر پابندی لگاؤ. اگر کوئی چائنی جہاز میں آیا بھائی میں تو جب بھی کہیں کسی بیرون ملک سے آ رہا ہوتا ہوں نا, خاص طور ملیشیا اور یہ تائی لینڈ وغیرہ, چائنیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس دبا کے. چائنیز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں تو یا تو ایسے علاقے سے آئیں جہاں وبا نہیں پھیلی ہوئی, اور اگر ان کا پورا بھائی یہ تو پتلی گلی سے نکل کے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں نا. تو حکومت کو چاہیے فی الحال ان کے لیے پتلی گلی سے نکلنا اس لیے بھی آسان ہے, خود پتلے سے چھوٹے سے ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پتلی گلی سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ صحیح ہے, لسی پینے والے, پائے کھانے والے. تو چائنیز کھاتے ہیں ابلی ہوئی چیزیں, اور 2 چیزیں یہاں سے
کھا لی یہاں سے اٹھا کے وہ ایک یوں سوس کے ساتھ نا تھوڑا سا کھا لیا, یہ ان کا متزل العالیہ نے بہت تھوڑا سا کھا لیا. تو اس میں ان میں پاور نہیں ہوتی, عمریں لمبی ہوتی ہیں, کیونکہ جب کھا ہی نہیں رہے تو ظاہر ہے بیماری بھی نہیں آتی نا. تو لیکن وہ جان جو ہمارے یہاں لوگوں میں ہوتی ہے نا, وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی. اور پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, تو پتلی گلی سے گورنمنٹ جتنی بھی پابندی لگا لے, یہ تو زمین کھود کے نکلیں گے 2 منٹ میں نکل کے آ جائیں گے. تو حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے یہاں آنے پر پابندی لگائے, سختی سے روک دے. ہاں کسی پاکستانی نے پہلے سے آنا تھا, اس کی سیٹ بک ہو چکی تھی, اس کو اپنے ماموں سے ملنے آنا تھا, وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ویسے ہی آ رہا ہے, ان لوگوں کو بہرحال وہاں سے نکالنا چاہیے. اس کو اب وہاں ٹھوسے رکھنا, وہ تو ویسے ہی آ رہا تھا بھائی ملنے کے لیے, تو اس کے بھی آنے پر پابندی لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.